اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو علم کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم قربانی کے متعلق سیکھیں گے۔ شروع میں کچھ قربانی کی شرائط میں ذکر کر دوں، کیونکہ آپ نے بہت دفعہ سنی ہیں۔ میں مختصراً عرض کر دوں، کیونکہ ہمارے گھروں میں جو طریقہ کار چل رہا ہے کہ والد صاحب ہی قربانی کریں گے یا فلاں ہی قربانی کرے گا، ایک مخصوص طرز سے قربانی کا طریقہ رائج تو ہے، لیکن ہم شرعی طریقے سے ہر ایک جو گھر کے عاقل بالغ شخص ہیں اپنا حساب و کتاب کر کے یہ جاننے کی زحمت گوارا ہی نہیں کرتے کہ قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کے 3 دنوں میں گھر کے کسی بھی فرد میں یہ 4 شرائط جمع ہو جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ وہ 4 شرائط کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، مسلمان ہونا، کافر پر قربانی نہیں۔ نمبر 2، عاقل بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی نہیں۔ اسی طرح مجنون یا پاگل پر قربانی نہیں۔ لڑکی کی بلوغت کی عمر کم سے کم 9 سال ہے۔ 9 سال کے بعد اگر حیض آ جاتا ہے یا اطلام آ جائے تو وہ بالغہ ہو جائے گی، اور اگر 15 سال تک کچھ ایسا نہیں ہوا یا یاد نہیں فرض کر لیں تو 15ویں سال بلوغت کا حکم دے ہی دیا جائے گا۔ ہمارے ملکی یا دنیاوی قانون کے اعتبار سے 18ویں سال بالغ ہوتے ہیں، لیکن مذہبی لحاظ سے 15ویں سال بلوغت ہو جاتی ہے۔ لڑکے کی بلوغت کی کم سے کم عمر 12 سال ہے۔ 12 سال کے بعد اگر کسی وقت احتلام ہو جائے تو وہ بالغ کہلائے گا۔ اگر 15ویں سال تک ایسا کچھ ظاہر نہیں ہوا تو وہ بھی بالغ ہی کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے گھر میں 15 سال کے بچے ہیں، وہ بھی اپنا حساب خود کریں، یہ بھی ضروری ہے، اور ہو سکتا ہے ان پر بھی قربانی بن سکتی ہے۔ تیسرا، مقیم ہونا، یعنی انسان شرعی مسافر نہ ہو۔ شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا اور ارادہ یہ ہے کہ کم سے کم 92 کلومیٹر یا کچھ علماء نے 98 کلومیٹر کہا ہے کہ سفر کرنا ہے تو وہ مسافر ہے۔ اور اگر جس شہر میں جا رہا ہے وہاں پر آبائی گھر موجود ہے تو اب چاہے 1 دن ہی ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہ مقیم ہی ہوگا، اور اگر آبائی شہر نہیں تو 15 دن ٹھہریں تو مقیم ہوں گے، ورنہ آپ مسافر ہوں گے۔ نمبر 4، مالک نصاب ہونا۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ یہ مال کی مخصوص مقدار ہوتی ہے جس انسان کے پاس ہو اس پر پھر شرعی حکم جو مالی اعتبار سے ہے وہ پھر آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اتنی مالیت کا روپیہ، اتنی مالیت کا مال تجارت، اس کو نصاب کہتے ہیں۔ قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ قربانی کا نصاب زکوٰۃ کے نصاب پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں یہ فرق ہے کہ قربانی کے نصاب میں حاجت اصلیہ اور ضرورت سے زائد ہر چیز کو شمار کیا جاتا ہے۔ مثلا ڈیکوریشن پیسز، DVD پلیئر، پلاٹس، ضرورت سے زائد گاڑی، ضرورت سے زائد مکان جو کرائے پر دیا ہو یا نہ دیا ہو، بلکہ مکان اگر اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ گرمی سردی میں استعمال نہیں ہوتا تو وہ بھی نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ حاجت اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی انسان کو عموماً ضرورت ہوتی ہے
اور ان کے بغیر گزر اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، گھریلو سامان، گھر کے ماہانہ اخراجات، بجلی گیس کے بل، بچوں کی فیس اور پیشے کے متعلق اوزار وغیرہ۔ جس کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو، کسی شکل میں بھی ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی آسانی سے آ سکتی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح آپ کے پاس ضروریات زندگی سے فالتو سامان ہے یا پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے